یہ دوسری قسط ہے اس کہانی کی جس کا نام ہے دل کے رشتے۔ اس کو لکھا ہے اقرا ایس احمد نے، اور میں نے یہ کہانی لی ہے مہکتا آنچل نام کی میگزین کے سپٹمبر 2009 کے ایشو سے۔ وہ بیڈ پر لیٹی لگاتار چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ ابھی صرف 8 بجے تھے۔ اماں شاید کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں، ورنہ اسے اس وقت یوں لیٹے دیکھ کر ضرور پریشان ہو جاتی، لیکن اسے اب دوسروں کی پرواہ ہی کب رہی تھی۔ یہاں تک کہ اماں کی بے انتہا محبت کو بھی بعض اوقات نظر انداز کر جاتی تھی۔ حالانکہ بابا کے چلے جانے کے بعد ان دونوں نے ہی ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھایا تھا، لیکن پچھلے 1 سال میں اس کی زندگی میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ دائم ایک طوفان بن کر اس کی زندگی میں داخل ہوا تھا اور سب کچھ بکھیر گیا تھا، اس کے خواب، اس کی خواہشیں اور محبت بھی۔ موبائل کی بیل نے اس کے خیالوں کا سلسلہ توڑ دیا۔ اس نے ٹیبل سے موبائل اٹھا کر نمبر دیکھا تو وہ دائم کا تھا۔ اس نے کال کینسل کی اور موبائل واپس رکھ دیا، لیکن موبائل ایک بار پھر بجنے لگا۔ اس بار اس نے کال کینسل کرنے کی بھی زحمت نہیں کی، لیکن دوسری طرف سے مسلسل فون کیے جا رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے آنکھوں پر اپنا بازو رکھ لیا۔ معطر بیٹا، سو رہی ہو کیا؟ اماں موبائل کی بیل سن کر آ گئی تھیں۔ نہیں تو اماں، اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر جواب دیا۔ تو بیٹا فون کیوں نہیں سن رہی؟ ان کا لہجہ ہلکی سی پریشانی لیے ہوئے تھا۔ سنتی ہوں ابھی، اس نے بے دلی سے کہہ کر فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو معطر، اس نے جیسے ہی موبائل کان سے لگایا تو دوسری طرف سے بے قراری سے پوچھا گیا تھا۔ دائم، میں نے تم سے کہا ہے نا کہ مجھے فون مت کیا کرو، کیوں بار بار مجھے پریشان کرتے ہو؟ اس کا لہجہ سخت ضرور تھا، لیکن بے بسی لیے ہوئے تھا۔ معطر، میں تم سے محبت… اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ چیخ پڑی۔ محبت؟ جو لوگ محبت کرتے ہیں انہیں جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت کبھی نہیں پڑتی۔ میرے ایک جھوٹ کے لیے مجھے جو چاہے سزا دے دو، لیکن مجھ سے یوں منہ نہ موڑو۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور اب بھی کہہ رہی ہوں کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ میں نے تم سے کبھی محبت کی ہی نہیں۔ میں نے تو ہمیشہ اس انسان سے پیار کیا تھا جس نے وہ پینٹنگ بنائی تھی، اور وہ پینٹنگ تم نے نہیں، فرزاد نے بنائی تھی، اور میں فرزاد سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے اپنے یہ لفظ بہت کھوکھلے محسوس ہوئے تھے۔ اور وہ سارے وعدے جو ہم نے کیے تھے، کیا ان کی نظر میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے؟ بھول پاؤ گی وہ سب؟ اس نے ایک آس سے پوچھا تھا، اور کچھ پل کے لیے وہ خاموش ہو گئی۔ کیا کہتی اور کیسے کہتی کہ وہ لمحے ہی تو تھے جو اسے کوئی فیصلہ لینے نہیں دے رہے تھے۔ میں وہ سب بھول چکی ہوں دائم، اس نے سختی سے آنکھیں بند کی اور تمام ہمتیں جمع کر کے کہا۔ کہنا آسان ہے معطر، لیکن کرنا… خود کو ہی دیکھ لو۔ اگر تم جو کہہ رہی ہو وہ سچ ہے تو تم خوش کیوں نہیں ہو؟ کیوں بھاگتی پھر رہی ہو اپنے آپ سے؟ کیوں ہو بے چین؟ ایک بار مان لو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، ساری بے چینیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے آگے معطر سے کچھ نہ سنا گیا۔ اس نے موبائل بند کر کے بیڈ پر اچھال دیا اور خود بیڈ پر اوندھے منہ گر پڑی۔